ہشام کی دکان پر ہونے والی لڑائیاں عموماً خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی لڑائی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا داڑھی بنوا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اپنے ایک دوست سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان گفتگو کچھ اس قسم کی ہو رہی تھی کہ بال کٹوانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر شخص مشتعل ہو گیا۔ دراصل دونوں نوجوان جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ اس ادھیڑ عمر شخص کی کچھ لگتی تھی۔ اس نے تیش میں آ کر داڑھی بنوانے والے لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ لگائے۔ بات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ لڑکا بھی گرمی کھا گیا۔ اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا استرا پکڑا اور ادھیڑ عمر شخص پر پل پڑا۔ دونوں کو چھڑوانے کی کوشش میں نائی اور اس کا ملازم زخمی ہو گئے۔ لڑکے نے استرے کا ایک وار ادھیڑ عمر شخص پر کیا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ کندھے پر معمولی زخم آنے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، بیچارے نائی کی 2 انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ یہ ایک شہری تھانے کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میں نیا انسپیکٹر ہوا تھا۔ سہ پیر کا وقت تھا۔ میں روانگی لکھوا کر ایک تفتیش پر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ 4-5 افراد تھانے میں داخل ہوئے۔ ان کی صورتیں اور پھٹے ہوئے لباس یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ لڑ جھگڑ کر آئے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ معاملہ سب انسپیکٹر کے حوالے کر کے اپنے کام پر چلا جاؤں، لیکن پھر مجھے ان میں ایک ایسی صورت نظر آئی جسے دیکھ کر میں رک گیا۔ میں نے فریقین کی بات سنی۔ لڑکا جس نے اس طرح چلایا تھا درزیوں کا کام کرتا تھا۔ شہر کے ایک کاروباری علاقے میں اس کے باپ کی دکان تھی۔ اس کا نام غفور تھا۔ لڑکے کا چال چلن کچھ مشکوک تھا، صحبت بھی اچھی نہیں تھی۔ یہ باتیں میں اس لیے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکا اسی محلے میں رہتا تھا جہاں میری رہائش تھی۔ میں نے اکثر اسے گلی کے موڑ پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی لڑکے کو دیکھ کر میں تھانے سے جاتے جاتے رک گیا تھا۔ مجھے کوئی 1 ماہ پہلے کی بات یاد آ رہی تھی۔ میری بیوی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا ہمارے مالک مکان کی بیٹی پر نظر رکھتا ہے۔ دراصل ان دنوں میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ مکان کچھ اس طرح کا تھا کہ مالک مکان کا اور ہمارا صحن ایک ہی تھا۔ ایک دوسرے کے گھر میں عام آنا جانا رہتا تھا۔ تعلقات کافی قریبی ہو گئے تھے۔ مالک مکان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بڑی لڑکی فرزانہ کی عمر کوئی 15 سال رہی ہوگی۔ وہ 10ویں یا 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میری بیوی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا فرزانہ کے چکر میں دکھائی دیتا ہے۔ ان کا گھر چند گھر چھوڑ کر تھا، لیکن اتنا اونچا تھا کہ وہاں سے بآسانی ہمارے صحن میں نظر پڑ سکتی تھی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ لڑکا اکثر چھت پر کھڑا رہتا ہے، گلی میں بھی ہمارے گھر کے سامنے ہی گھومتا رہتا ہے۔ بہرحال مجھے اس سلسلے میں تردید کی صورت کوئی نہیں تھی۔ یہ مالک مکان کا معاملہ تھا، اور جب اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا تو میں کیوں بھائی پرائے پڈے میں ٹانگ اڑاتا۔ تاہم اب اس لڑکے کو تھانے میں دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ اسی لڑکے کا معاملہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بات کھل گئی۔ ادھیڑ عمر شخص جس کا نام شریف تھا، اس نے بتایا کہ لڑکا نائی کی دکان میں اس کی بھتیجی کے خلاف نازیبا کلامات ادا کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، پھر اس نے لڑکے کو منع کیا، جس پر مشتعل ہو کر اس نے اترا پکڑ لیا اور بے دری گھمانے لگا۔ جس شخص جس بھتیجی کا ذکر کر رہا تھا وہ میرے مالک مکان کی ہی بیٹی تھی۔ لڑکے نے کہا، تھانے دار صاحب، یہ شخص اب بات بدل رہا ہے۔ اسے صرف اس بات پر غصہ تھا کہ میں پہلے کیوں داڑھی بنوا رہا ہوں، باقی ساری باتیں اس نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں۔ میں نے نائی اور اس کے ملازم اور ساتھ آنے والے 2 آدمیوں سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بھی لڑکے کے بیان کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ جھگڑا باری کا تھا۔ بہرحال مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ نائی اور اس کے دونوں گاہک دراصل غفور کے دوست ہیں، اس لیے اسی کی تائید کر رہے ہیں۔ ورنہ اس سمجھدار شخص کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی بھتیجی کے بارے میں ایسی بات اچھالنے کی۔ اسی دوران میرا مالک مکان بھی تھانے پہنچ گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اسے سب حاجی کہتے تھے۔ دلچسپ یہ بات یہ تھی کہ اس نے حج بھی نہیں کیا تھا۔ حاجی کا لقب پیدائش کے پہلے روز سے اس کے ساتھ تھا۔ دراصل وہ حج کے دن پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ اسے حاجی کہنے لگے۔ اب یہ لقب اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ کسی کو بھی اس کا نام یاد نہیں تھا۔ شہر کے معروف بازار میں اس کے سلائے کپڑوں کی ایک دکان تھی۔ کافی کھاتا پیتا شخص تو تھا، لیکن ایک کھٹارا موٹر سائیکل پر سفر کرتا تھا۔ فطرتاً وہ خاموش طبع اور من پسند انسان تھا۔ شاید بیٹیوں کی کثرت نے اس کے مزاج میں عاجزی پیدا کر دی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ اس مصیبت میں خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے علیحدہ کمرے میں اس سے جھگڑے کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شریف اس کا دور کا عزیز ہے اور یہیں قریب ہی رہتا ہے۔ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ میں نے کہا، آپ کا مطلب ہے یہ لڑکا واقعی فرزانہ پر؟ ہاں،
حاجی امین نے بے چینی سے کہا، میں پہلے ایک دفعہ اسے سختی سے منع بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ باز ہی نہیں آتا۔ کچھ عرصہ پہلے فردانہ نے بھی شکایت کی تھی کہ یہ اسکول جاتے وقت اس کا پیچھا کرتا ہے۔ حاجی امین یہ بات کہتے کہتے بہت بری طرح لرز رہا تھا۔ شریف آدمی کے دل پر ایسے موقعوں پر جو بیتتی ہے وہ یہ بات خود ہی جانتا ہے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، حاجی صاحب بے فکر رہیں آپ، اس لڑکے کے کس بلم میں نکال دوں گا، یا تو محلہ چھوڑ جائے گا یا انسان کا بچہ بن جائے گا۔ میں نے حاجی امین اور اس کے عزیز کو واپس بھیج دیا۔ غفور اور اس کے دوست، جن میں نائب بھی شامل تھا، رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے غفورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب انسپکٹر کو کہا کہ اس رانجے کو الٹا لٹکا کر ایسی مرمت کرو کہ سارے سر اس کے ٹھیک ہو جائیں۔ سب انسپکٹر میرا اشارہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے غفور کو پکڑا اور برآمدے میں لے گیا۔ یہاں چھت سے ایک رسہ لٹک رہا تھا۔ اس نے غفور کو الٹا لٹکایا اور بیت کی چھڑی گھمانا شروع کر دی۔ ابھی 3-4 چیخیں ہی میرے کانوں تک پہنچی تھیں کہ میں باہر آ گیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ہاتھ کی اشارے سے رکنے کا کہا۔ الٹا لٹکنے سے غفورے کی پنڈلیوں پر سے شلوار کھسک گئی تھی اور وہاں بیدوں کے سرخ نشان نظر آ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل چھڑی گھماتے ہوئے میرے اگلے حکم کا منتظر تھا، لیکن میں نے اسے غفورے کو اتارنے کی ہدایت کی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ 17-18 سال کا نوجوان تھا۔ یہ عمر ہوتی ہی بڑی ظالم ہے۔ ذہن ناپختہ جذبات کی فروانی اور اندھی خواہشیں، یہ سب کچھ مل کر نوجوانوں کو عجیب و غریب حرکات پر اکساتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد غفورے کے وارث بھی پہنچ گئے۔ وہ میری منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ میں نے حاجی امین وغیرہ کو بھی بلا لیا۔ لڑکے نے معافی مانگی۔ اس کے وارثوں نے اس کے آئندہ چال چلن کی ضمانت دی۔ قصہ مختصر فریقین میں صلح نامہ ہو گیا۔ یہ واقعہ 5ویں یا 6 روز کا ہے۔ میں صبح کے وقت اٹھا، میری بیوی چارپائی پر نظر نہیں آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ کچھ سنا آپ نے؟ اس نے ہراساں لہجے میں کہا۔ درمیوں کا لڑکا غفور مر گیا ہے، اس کی لاش ملی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اس دوران شکیل بھی اندر آ گیا۔ شکیل میری بیوی کا چھوٹا بھائی تھا اور ان دنوں ہمارے پاس ہی رہتا تھا۔ اس نے بھی گھبرائے ہوئے انداز میں اس خبر کی تصدیق کی اور بولا، میں کالج جانے کے لیے نکلا تھا۔ غفور کے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم ہے اور عورتیں بین کر رہی ہیں۔ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور موقع کی طرف چل دیا۔ غفور کی لاش ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی تھی۔ یہ الگ تھلگ کمرہ محلے کے من چلے لڑکوں کی رہائش گاہ تھا۔ وہ اکثر رات گئے یہاں بیٹھے گپے ہانکتے اور تاش کھیلتے۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ کونے میں ایک چارپائی پڑی تھی۔ لاش اسی چارپائی پر پڑی تھی۔ ایک دو معزز افراد کمرے کے اندر تھے۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ پولیس کو باضابطہ طور پر اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ میں نے بڑی ہی احتیاط سے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ دری پر شکنیں ہی شکنیں تھیں۔ سگریٹوں کے ٹوٹے ہوئے ٹوٹے، خالی پیکٹ، پان کی پچکاریاں جا بے جا دکھائی دے رہی تھیں۔ لاش اکڑ چکی تھی اور رنگ سیاہی مائل نیلا ہو رہا تھا۔ ہونٹوں سے خون کی ایک پتلی لکیر نکل کر کان کے اندر چلی گئی تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کی۔ معلوم ہوا کہ یہ کمرہ شاہ نامی ایک نوجوان کا ہے۔ وہ یہاں شہر میں ملازمت کرتا ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ گاؤں گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوست اس کمرے میں محفل جماتے تھے۔ کمرے کی چابی جو ہے غفورے کے ہی پاس تھی۔ معلوم ہوا کہ کل رات بھی یہاں 4-5 لڑکے موجود تھے۔ مقتول کے والد نے روتے ہوئے کہا، صبح مجھے اس کی ماں نے کہا کہ غفور رات بھر گھر نہیں آیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ زیادہ سے زیادہ رات 9 بجے تک وہ گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں نے پہلے اس کے چھوٹے بھائی کو بھیجا، پھر خود تلاش کرنے نکل گیا۔ یہاں بیٹھک میں پہنچا تو دروازہ بند تھا، لیکن میں نے دباؤ ڈالا تو کھل گیا۔ میرا بیٹا چارپائی پر مردہ پڑا تھا۔ اس کا آدھا دھڑ نیچے چارپائی سے لٹک رہا تھا۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر دہلیز میں ہی گر گیا۔ ہوش آیا تو دوسرے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ موقع کے معائنے کے دوران ہی میرا سب انسپکٹر سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ میں نے اسے ضروری ہدایت دی اور تھانے چل دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب انسپکٹر مقتول کے 3 دوستوں کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ یہ تینوں 20 سال سے کم عمر تھے۔ ایک پڑھتا تھا اور 2 کام کرتے تھے۔ میں نے ان تینوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے کہا، دیکھو میں تم سے علیحدہ علیحدہ سوال کروں گا، کوشش کرنا کہ جھوٹ نہ بولو۔ اگر تمہاری جوابات ایک دوسرے سے نہ ملے تو تینوں کو اندر کر دوں گا۔ لڑکے کم عمر تھے، اس لیے کافی خوف زدہ دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹا بے مشکل
15-16 سال کا رہا ہوگا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، غفورے کی موت سے قبل تم تینوں اس کے ساتھ تھے، ظاہر ہے تم تینوں میں سے ہی کسی نے اسے زہر دیا ہے۔ اب اگر تم مجھے صاف صاف بتا دو گے تو میرا کام آسان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس سے تمہاری مشکل بھی آسان ہو جائے، دوسری صورت میں قاتل کا پتہ تو مجھے چلانا ہی ہے۔ لڑکے نے کہا، تھانے دار صاحب، میرے اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ کو سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ میں کل رات 7:30 بجے کے قریب ہی بیٹھک میں گیا تھا۔ یونس اور منظور وہاں پہلے سے موجود تھے، تینوں تاش کی بازی لگا رہے تھے، میں بھی شریک ہو گیا۔ اس دوران میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی، ماں سوائے اس کے کہ غفور نے ایک دفعہ اٹھ کر پانی پیا۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ اس دوران میں تم نے اسے کوئی چیز کھلائی تھی؟ لڑکے نے فوراً نفی میں جواب دیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر بولا، ہاں یاد آیا، یونس ایک دفعہ اٹھ کر گیا تھا اور گلی کے پان والے سے سگریٹ اور پان لے کر آیا تھا۔ غفورے نے بھی پان کھایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ کھلا کر بولا۔ تم کہتے ہو کہ تاش کے دوران 2-3 دفعہ اٹھ کر وہ پانی بھی پینے گیا تھا، ایسا پان کھانے سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں؟ لڑکا ذہن پر زور دیتا ہوا بولا، جناب میرا خیال ہے کہ پان کھانے کے بعد ہی ایسا ہوا تھا، اور ہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کھیل میں اب اسے مزہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھیں، شاید اسے یونس کے کردار پر شبہ ہو رہا تھا۔ میں نے 1-2 باتیں کر کے اس کے شبہ کو ابھارا۔ میں نے پوچھا، کیا اس سے پہلے یونس اور غفورے میں کوئی تنازع موجود تھا؟ لڑکے نے ذہن پر زور دیا، لیکن کوئی ایسی بڑی وجہ دریافت نہ کر سکا جو غفورے کے قتل کا سبب بن سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، جو سوال میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہایت سوچ سمجھ کر دینا۔ مجھے یہ بتاؤ، فرزانہ والے چکر کا غفورے کے قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ لڑکے نے پریشانی سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، مجھے اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر یہ کام یونس کا ہے تو یہ کوئی اور ہی چکر ہوگا۔ میں نے غور سے لڑکے کا چہرہ دیکھا، دفتر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آنکھوں میں سخت حیرت دکھائی دینے لگی۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولا، جناب مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن وعدہ کریں آپ کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بھانپ چکا تھا کہ لڑکا کسی اہم نتیجے پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، برخودار، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر میرے لیے آسانی پیدا کرو گے تو تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی، اور اگر تم بے قصور ہوئے تو تم پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ لڑکا بولا، تھانے دار صاحب، ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات درست ہو، غفورے کا قتل اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہو۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اس لڑکی کے چچا سے غفورے کا کچھ روز پہلے جھگڑا ہوا تھا، اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یونس کا اس شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ پرسوں ہی میں نے ان دونوں کو اکٹھے سائیکل پر جاتے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا بھی تھا کہ یونس سے اس بارے میں پوچھوں گا، لیکن پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا، اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت یونس مجھے دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ان دونوں کو سینما ہال میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ یونس اس شخص کے کہنے پر غفورے کو زہر کھلا سکتا ہے؟ لڑکا گڑبڑا کر بولا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ غفورے کی موت اس لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ میری اگلی گفتگو یونس عرف یونی سے ہوئی، وہ بھی درزیوں کا کام کرتا تھا، غفورے کے ساتھ اس کی پرانی دوستی تھی۔ میں نے شکل و شباہ سے اندازہ لگایا کہ وہ ہوشیار اور گہرا لڑکا ہے۔ اس نے بھی کموں پہ یوں ہی باتیں دہرائیں۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ گلی کی دکان سے 4 الائچی سپاری پان لے کر آیا تھا۔ اس سے فرزانہ کے بارے میں بھی کچھ مزید باتیں معلوم ہوئیں۔ اس نے بتایا کہ غفور اس کا دیوانہ تھا، تھانے کی ہوا کھا کر اس کا عشق کچھ اور بھڑک گیا تھا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اور اس کی پریشانی کا سبب فرزانہ ہی تھی۔ اس نے بتایا کہ فرزانہ کے بارے میں اس کی زیادہ گفتگو منظور سے ہوا کرتی تھی، اس سے فرزانہ کو خط بھی لکھوایا کرتا تھا۔ یونس نے جو ایک نئی بات بتائی وہ یہ تھی کہ فرزانہ نے غفورے کو بھی خط لکھے تھے۔ میں نے یونس عرف یونی پر پولیس والوں کا مخصوص داؤ آزمانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ فدا حسین، اس کے پہلے دوست نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے، اور اگر وہ ساری بات سچ نہیں بتائے گا تو اس کا کیس خراب ہو جائے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پچھلے 2-3 روز سے فرزانہ کے چچا سے ملاقاتیں کیوں کر رہا ہے۔ وہ پہلے تو گھبرایا اور پھر بولا، جناب چاچا شریف سے میری پرانی سلام دعا ہے، ہمارے گھر قریب قریب ہی ہیں، راہ میں آتے جاتے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔
غرض میں نے اسے کئی طرح سے گھیرنے کی کوشش کی لیکن وہ میرے ڈھپ پر نہیں آیا۔ میں نے اسے باہر بیچ کر منظور کو اندر بلا لیا۔ یہ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، عمر کوئی 18 سال رہی ہوگی۔ دونوں رخسار غیر معمولی طور پر ابھرے ہوئے تھے۔ میٹرک پاس تھا اور اب پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ غفورے کا رازدار تھا اور غفورے نے ایک دو بار اسے فرزانہ کو خط بھی لکھوائے تھے۔ اس نے اپنے پہلے 2 ساتھیوں کے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ رات تقریباً 7 بجے تک وہ تینوں غفورے کے ساتھ موجود تھے۔ پھر 9 ساڑھے 9 کے درمیان فدا حسین اور یونس گھروں کو چلے گئے اور وہ غفورے کے ساتھ رہا، لیکن 10-15 منٹ بعد وہ بھی اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اس نے کہا، انسپیکٹر صاحب، میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، ایسی بات جو فدا حسین اور یونس کو بالکل نہیں معلوم۔ پھر کچھ دیر سوچ کر بولا، انسپیکٹر صاحب، میں ڈرتا ہوں کہ آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ پر غصہ کریں۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، دیکھو لڑکے، میرے پاس پہلیاں بوجھنے کا وقت نہیں ہے، جو کچھ معلوم ہے صاف صاف بتا دو۔ ہو سکتا ہے جو تم بتانے جا رہے ہو وہ مجھے پہلے سے معلوم ہو۔ منظور نے تھوک نکلا اور ڈرامائی لہجے میں بولا، انسپیکٹر صاحب، کل رات منا غفورے سے ملنے آیا تھا۔ یہ اطلاع میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان دنوں بیوی کا چھوٹا بھائی یعنی میرا سالہ میرے گھر میں رہ رہا تھا۔ اس کا نام شکیل تھا، لیکن سب اسے منا منا کہتے تھے۔ اس نے مقامی کالج میں داخلہ لے رکھا تھا، کافی ہونہار لڑکا تھا، مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ میری بیوی تو اس پر جان چھلکتی تھی، یوں بھی وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری شادی کو تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ ان 2 سالوں میں وہ ہمارے پاس ہی رہ رہا تھا۔ مجھے بہنوں سے زیادہ وہ بڑے بھائی کی طرح ہی سمجھتا تھا اور اسی طرح عزت کرتا تھا۔ چند لمحے تو میں سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر میرا ہاتھ بڑھا اور میں نے منظور کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکتے ہو؟ میں زور سے دھاڑا۔ منظور نے اپنے آواز درست کی اور بولا، جناب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اگر میری بات جھوٹ نکلے تو جو چاہے سزا دے دیں۔ میں نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ غفورے کے قتل میں منع کا ہاتھ ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ کیوں قتل کرنے لگا اسے؟ منظور نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور جھجک کر بولا، انسپیکٹر صاحب، وہ بھی فرزانہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ میرے لیے دوسرا ذہنی جھٹکا تھا۔ میرے گھر کے اندر یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ نہیں، یقیناً یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے پھر آگے بڑھ کر اسے گریبان سے جھنجھوڑا۔ دیکھو، اگر تمہارے یہ الزامات غلط ثابت ہوئے تو بہت برا اثر ہوگا تمہارا۔ جناب، میں آپ کو ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ میرے پاس فرزانہ کے خطوط ہیں جو اس نے غفورے کو لکھے تھے اور جن میں منع کا ذکر بھی ہے۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ منظور جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ضرور تھی۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے الزامات کی وضاحت کرنے کو کہا۔ اس نے کہا، جناب، یہ چکر کوئی 1 سال سے چل رہا ہے۔ پہلے منع اور فرزانہ کا چکر شروع ہوا۔ یہ دونوں کافی عرصے سے چپکے چپکے ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے۔ پھر غفورہ بھی فرزانہ سے دل لگا بیٹا۔ منا شروع میں ذرا خاموش اور شرمیلا ٹائپ کا تھا، اس کے مقابلے میں غفور ذرا تیز اور بے بھاگ تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک ہی لڑکی سے محبت کر رہے ہیں اور وہ دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ دونوں مجبور تھے۔ جہاں تک فرزانہ کا تعلق ہے، وہ دونوں کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی، لیکن ملتی کسی سے بھی نہیں تھی۔ اپنے خطوں میں اس نے غفورے کی حوصلہ افزائی کی اور ظاہر ہے کہ منع کی بھی کی ہوگی۔ دونوں اس کے عشق میں دیوانے تھے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ بات منع کو بالکل پسند نہیں تھی کہ فرزانہ اس کے ساتھ غفورے سے بھی تعلق رکھے۔ کوئی 1 ماہ پہلے وہ غفورے سے ملا بھی تھا۔ دونوں نے اس معاملے میں کھل کر بات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد وہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ میں نے 2-3 بار انہیں اکٹھے دیکھا، لیکن کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن یا رقیب ہیں۔ کل رات بھی منا غفورے سے ملنے آیا تھا۔ غفورے نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے غفورے سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے۔ ویسے بھی منا پسند نہیں کرتا کہ ان دونوں کی گفتگو میں کوئی تیسرا شخص شریک ہو۔ میں نے غفورے کو متحد رہنے کا مشورہ دیا اور 9:30 بجے کے قریب پیٹک سے گھر چلا آیا۔ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں وہ کیا بات ہو سکتی ہے جو منا اس سے کرنا چاہتا تھا؟ منظور نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، انسپیکٹر صاحب، وہ تینوں، میرا مطلب ہے غفور، منا اور فرزانہ، عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ پچھلے دنوں غفورے نے مجھے بتایا تھا کہ کشمکش کا فیصلہ ہونے والا ہے۔
میں نے پوچھا کون سی کشمکش، کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ غفوری نے بتایا کہ اگلے ہفتے فرزانہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو گھر سے باہر ملے گی۔ جو بھی اسے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا وہ دوسرے کو لڈو کھلائے گا، اور لڈو کھلانے والا ہمیشہ کے لیے فرزانہ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی معاملہ تھا۔ ہو سکتا ہے منا فرزانہ سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا ہو اور وہ کامیابی کے لڈو لے کر غفور کے پاس آیا ہو۔ میں اس بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین تھا، لیکن صبح ہوئی تو غفور مجھے یہ سب کچھ بتانے کے لیے زندہ نہیں تھا۔ منظور کی باتیں بظاہر عجیب سی تھی، لیکن مجھے ناقابل یقین اس لیے نہیں لگی کہ منا اور غفور وغیرہ جس عمر سے تعلق رکھتے تھے، اس میں ایسی بے وقوفیاں عام فرض ہوتی ہیں۔ اس عمر میں کسی پر عشق کا بھوت سوار ہو جائے تو بڑی ہی مضحکہ خیز حرکات دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن یہاں جو حرکت سرز ہوئی تھی وہ مضحکہ خیز نہیں، نہایت ہی سنگین تھی۔ ایک نوجوان ہلاک ہو چکا تھا اور مجھے اس کی موت کا سبب ڈھونڈنا تھا۔ اگر اسے کسی نے قتل کیا تھا تو قاتل کی تلاش بہت ضروری تھی۔ یہ سوچ کر میں لرز گیا کہ اس قتل کا ذمہ دار اگر واقعی منا ہوا تو۔ ابتدائی تفتیش رپورٹ کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ دوپہر کے وقت میں تھانے سے گھر پہنچا۔ منا گھر ہی میں تھا، وہ چارپائی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور میری بیوی دوپٹے کا پلو ہلا ہلا کر مکھیاں دور ہٹا رہی تھی۔ میرے تیور دیکھ کر وہ کچھ چونکا اور لقمہ اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ بسم اللہ بسم اللہ، میری بیوی نے جلدی سے پانی کا گلاس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور پھر سواریہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میری بیوی بھی اب میرا چہرہ تک رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا یہ لڑکا قاتل ہے، لیکن حالات کی انگلی دھیرے دھیرے جس شخص کی طرف اٹھ رہی تھی وہ یہی تھا۔ میں نے گھمبیر لہجے میں اسے کہا کہ وہ کھانا کھا کر فوراً میرے کمرے میں آئے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ذرا دیر بعد میری بیوی اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ کچھ غصے میں ہیں؟ مننے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ میں نے کہا، تم باہر جاؤ اور اسے میرے پاس بھیجو، ابھی تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بیوی میرے لہجے پر اور بھی ڈر گئی۔ اس دوران منا کپڑے سے ہاتھ پہنچتا اندر آ گیا۔ میں نے بیوی کو باہر بھیج کر دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ میری ہدایت پر چارپائی پر بیٹھ گیا تو میں نے کہا، کل رات 9:30 اور 11 بجے کے درمیان تو کہاں تھا؟ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا، خلا کر بولا، میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا۔ بکواس بند کر، میں دھاڑا، تو اپنے کمرے میں نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ شاہ کی بیٹھک میں غفور کے تو پاس تھا۔ یہ غلط ہے بھائی صاحب۔ میرا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور وہ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے اور بھی غصے سے کہا، اور یہ بھی غلط ہے کہ تو نے حاجی صاحب کی لڑکی سے یارانہ لگا رکھا ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ تو اسے خط لکھتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے۔ دیکھ، مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دے، کل رات تو کہاں تھا اور کیا غل کھلایا؟ وہ قدرے تیزی سے بولا، تو آپ کا خیال ہے کہ غفورے کو میں نے مارا ہے؟ حیرانگی ہے کہ آپ اتنی آسانی سے مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے چلا کر کہا، اگر یہ الزام ہے تو کل رات تو کہاں تھا؟ میں نے خود ان آنکھوں سے تجھے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں صرف ایک بار پیشاب کرنے باہر نکلا تھا، پھر وہی جھوٹ مجھے پیش آ گیا۔ میں نے اس پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ اس دوران میری بیوی دروازہ پیٹنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ ہائے میرا لال کہتی ہوئی بھائی سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، اسے اچھی طرح گلے سے لگا کر چوم چاٹ لے، ہو سکتا ہے کہ کل تک یہ سلاخوں کے پیچھے چلا جائے۔ کیوں، کیا کیا ہے اس نے؟ وہ ڈر کر بولی، اللہ کرے اس نے کچھ نہ کیا ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ تھانے میں پہنچ کر میں نے اپنا کمرہ بند کیا اور نہایت پریشانی کے عالم میں سوچ و بچار کرنے لگا۔ حالات و واقعہ سے ظاہر ہوتا تھا کہ تفتیش صرف 3 رستوں پر چل سکتی ہے۔ پہلا راستہ اس واقعے سے نکلتا ہے جو چند روز پہلے نائی کی دکان پر پیش آیا تھا، جس میں غفور نے اس طرح کے وار سے شریف نامی شخص کو زخمی کیا۔ دوسرا راستہ خود میرے اپنے گھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اگر یہ راستہ درست تھا تو اس کے دوسرے سرے پر میں اپنے سالے کو پھانسی کے تختے پر لٹکتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ مرنے والے نے کسی واقعے سے دل براشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہو، لیکن اس کا فیصلہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دوسری شہادتوں کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ غیر ارادی طور پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ تفتیش کا پہلا راستہ ہی درست ثابت ہو اور میں اس طوفان سے بچ جاؤں جو میرے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اوپر تلے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے میرے گھر کا سکون درہم اور برہم کر دیا۔ موجودہ حالات میں فرزانہ سے پوچھ گچھ بہت ضروری ہو چکی تھی۔ اگلے روز میں نے اس کے باپ کو بلایا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھلا مانس شخص پیش آنے والے حالات سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے حد المقدر اس کی ڈھارس بندھائی اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ تھوڑی دیر بعد فرزانہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔
وہ کافی پرکشش اور شوق لڑکی تھی، لیکن اس وقت میں حد فہمی ہوئی تھی، چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ باپ نے اسے میرے پاس بھیجنے سے پہلے بہت بری طرح مارا پیٹا ہے۔ وہ مجھے چچا کہہ کر بلاتی تھی۔ میں نے بڑے ہی پیار محبت سے اس کا خوف دور کیا اور دھیرے دھیرے سے بولنے کے لیے تیار کر لیا۔ مشکل میں اس کو ڈھانس بجانے والا ملا تو زاروں قطار رونے لگی۔ میں ایسا ایسا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک نیم پختہ ذہن کی بچی تھی، اس سے غلطیاں ہوئی تھیں اور نہایت ہی سنگین ہوئی تھیں، لیکن اس میں جہاں وہ قصوروار تھی وہاں اس کے ارد گرد کا ماحول اور والدین بھی قصوروار تھے۔ اس کا باپ صبح کا گیا رات کو آتا تھا، ماں کو گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں تھی، نہ مناسب روک ٹوک اور نہ غیر ضروری آزادی۔ ایسے میں کچا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا تو کیا ہوگا؟ بہرحال میں نے لڑکی کا ہمدرد بن کر اس کی دل کی بات جاننے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ جھجکتی رہی، لیکن جب میں نے اسے اپنی معلومات سے آگاہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ ذہن کی گرہیں کھولنے لگی۔ اس کی طویل گفتگو کا لبالب یہ ہے۔ منظور کی کہی ہوئی زیادہ تر باتیں درست تھی۔ لڑکی منع اور غفورے دونوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے شغل کے طور پر شروع کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ معاملہ سنجیدہ ہوتا گیا۔ وہ دونوں سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے یہ دوڑ اور بھی شدید ہو گئی تھی۔ منع اور غفورے نے اسے کئی خطے لکھے جن میں اسے گھر سے باہر ملنے کی درخواست کی گئی تھی۔ فرزانہ یہ سمجھتی تھی کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں اسے دونوں دوستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ کئی روز فیصلے کی سولی پر لٹکنے کے بعد اس نے 2 دن پیشتر منع سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک معروف تاریخی سیرگاہ میں ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی کو اس معاہدے کا کوئی علم نہیں تھا جس میں دونوں لڑکوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا کہ جو فرزانہ سے ملنے میں کامیاب ہوا وہ اس کھیل میں تنہا کھلاڑی تسلیم ہوگا۔ فرزانہ سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد منع کے متعلق میرے شبہات کو بہت ہی زیادہ تقویت ملی۔ ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالا تو بہت سی کڑیاں آپس میں ملنے لگیں۔ اگر فرزانہ چند روز پہلے منع سے ملی تھی تو منظور کو لگا اندازہ درست ثابت ہوتا تھا۔ فرزانہ سے ملنے کے بعد منع اس رات غفور سے ملا تھا۔ وہ شرط جیت گیا تھا اور شرط کے مطابق اس کے پاس لڈو کا لفافہ تھا، لیکن یہ لڈو دراصل قتل کے ہتھیار تھے۔ منع نے زہریلے لڈو کھلا کر غفورے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر منع شرط جیت گیا تھا تو پھر اسے زہریلے لڈو کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے راستے کی رکاوٹ تو خود بخود دور ہو رہی تھی۔ غفور ان دونوں کے درمیان سے نکل رہا تھا۔ پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور امید کی روشن کرن دکھائی دی۔ اگر منع اس کھیل میں کامیاب رہا تو زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ غفور نے دل براجتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی ہو۔ میں نے اس پہلو سے غور کیا تو گتھی سلجھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غفور نے یقیناً خودکشی ہی کی تھی۔ منع نے اسے اپنی کامیابی کی اطلاع دی اور یہ اطلاع اس کی تمام تر امیدوں پر پانی پھیر گئی۔ منع کے جانے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا۔ اس نے بیٹے کا دروازہ بند کر کے زہر کھایا اور وہیں چارپائی پر لیٹ گیا۔ اسی روز شام کے وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ میں موت کی وجہ جو بتائی گئی زہر رات 10 اور 11 بجے کے درمیان دیا گیا تھا۔ موت کوئی 12 بجے ہوئی تھی۔ معدے سے ملنے والے مواد میں پان، لڈو اور چائے کے اجزاء موجود تھے۔ میرے سابقہ معلومات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ منع اس رات غفورے سے ملا تھا اور اس نے اسے لڈو کھلائے تھے۔ میں چونکہ خودکشی کی لائن پر سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے اگلے روز غفورے کے کچھ دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے ملاقات کی اور مذکورہ شک کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے سوالات کیے۔ اس مغز خبائی سے پتہ چلا کہ غفور اس سے پہلے بھی خودکشی کی کوشش کر چکا تھا۔ یہ واقعہ جس طرح میرے کانوں تک پہنچا میں منوعاً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے غفورے نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا بڑا بھائی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ کھیل شروع ہو گیا۔ ایک رات غفورے نے مبینہ طور پر گھر کے تمام افراد کو کوئی نشہ آور چیز پلا دی۔ رات گئے جب وہ بری نیت سے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے غفورے کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ شور سن کر گھر کے کچھ اور افراد بھی جاگ گئے۔ اس واقعے کے خبر جو ہے گھر سے باہر بھی نکلی اور محلے میں بھی خوب چرچا ہوا۔ غفورے کو سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً اسی واقعے سے متاثر ہو کر اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے نیلا طوطا کھا لیا تھا، لیکن بر وقت تب بھی امداد سے اس کی جان بچ گئی۔ اس شہادت سے 2 باتیں سامنے آئیں۔ نیلے کردار کا لڑکا تھا اور اس سے پہلے بھی اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں نے منع سے ایک بار پھر تفصیلی بات چیت کی۔ اس روز میں نے اسے تھانے ہی میں بلا لیا۔ وہ اب سخت خوفزدہ تھا۔ ایک روز پہلے اس نے اپنی بہن کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ رات کو غفور کے پاس گیا تھا اور اسے لڈو بھی کھلائے تھے، لیکن اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔
اس کی بہن یعنی میری بیوی بھی بڑی بڑی قسمیں کھا رہی تھی کہ اس کا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے منع سے کہا کہ اگر غفورے کی ہلاکت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تو پھر اس موت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ منع نے جو جواب دیا وہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ اس سے میری کافی تسلی بھی ہوئی۔ اس نے کہا، بھائی صاحب، میں سوچتا ہوں کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ وہ مجھ سے ملنے کے بعد سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا۔ کاش مجھے اس وقت اس کے ارادے کا علم ہو جاتا۔ منع نے یہ بھی بتایا کہ اس کے آنے کے بعد غفورہ بیٹھک ہی میں رہا تھا اور اس نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ بہرحال غفورے کی ہلاکت کے بعد چوتھے دن کی شام تک میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے۔ لیکن پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اوپر تلے چند واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے میری تفتیش کی عمارت دھڑام سے نیچے گرا دی اور ایک بار پھر میری نظریں منع پر جم گئیں۔ اس روز شام کے وقت تھانے کے پتے پر ایک خط موصول ہوا۔ پتے کے ساتھ میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ چاک کیا، یہ ایک گمنام خط تھا۔ لکھنے والے نے اپنے خیالات نہایت ہی مؤثر طریقے سے بیان کیے تھے۔ مضمون کچھ اس طرح کا تھا: انسپکٹر صاحب، غفورے کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل آپ کے گھر میں آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کر سکتی ہوں۔ بدھ کی دوپہر یعنی غفورے کے قتل سے ایک روز پہلے ایک برقع پوش عورت شہر سے باہر کچی آبادی میں پہنچی تھی۔ وہاں راول نامی ایک جوگی سے اس نے زہر خریدا تھا۔ یہ برقع پوش دراصل آپ کا برادر شکیل عرف منا تھا۔ اس نے جو زہر خریدا تھا اس کا کچھ حصہ اب بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو منع کی سائیکل کی گدی کے نیچے ایک چھوٹی سی پڑیا آپ کو مل جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پڑیا آپ کو نہ ملے۔ میں ایک دوسرا ثبوت بھی آپ کو فراہم کرتی ہوں۔ وہی برقع پوش عورت آپ کے محلے میں مختار نامی حلوائی کے پاس بھی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اسے لڈو چاہیے۔ حلوائی کے پاس بوندی کے سخت لڈو تھے۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اسے موتی کے نرم لڈو چاہیے۔ حلوائی نے کہا تھا کہ وہ موتی چور کے لڈو نہیں بناتا، لیکن موٹی بوندی کے تازہ لڈو بننے والے ہیں۔ عورت تازہ لڈوؤں کے انتظار میں آدھا گھنٹہ دکان پر کھڑی رہی تھی۔ تازہ لڈو نرم ہوتے ہیں اور توڑ کر بآسانی بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ایک تیسرا ثبوت اب میں آپ کو اور فراہم کرتی ہوں اور آپ اسے جھٹلا نہیں سکیں گے۔ آپ ایک ذہین پولیس والے ہیں، لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ظاہر ہے وہ آپ کا سالہ ہے۔ 2 یا 3 لڈو لے کر مقتول کے پاس وہ نہیں گیا تھا۔ اس کے پاس کم از کم 1 آدھ سیر تو لڈو ہوں گے۔ مقتول نے تمام لڈو تو نہیں کھائے ہوں گے، پھر باقی لڈو کدھر گئے؟ جی ہاں، وہ لڈو موقع سے اٹھا لیے گئے تھے، اس لیے کہ وہ زہریلے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ لڈو کہاں ہیں، تو چلیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ کے گھر کے پچھواڑے کوڑے کرکٹ دان میں بھرا ہوا ایک چھوٹا سا گھڑا ہے۔ یہ لڈو لفافے میں بند اسی کوڑے میں پڑے ہوئے۔ اب ایک ایسا ثبوت آپ کو فراہم کرتی ہوں جو اس قتل کا معمہ صاف صاف حل کر دے گا۔ محلہ سادھو نگر میں ایک دوائیوں کی دکان ہے۔ ڈاکٹر مہتاب وہاں بیٹھتے ہیں۔ قتل کی رات وہ آپ کے محلے میں ایک مریض کو دیکھ کر سائیکل پر سوار واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے شکیل عرف منع کو دیکھا۔ وہ ایک گلی سے نکلا اور گھبراہٹ میں ان کی سائیکل سے آ ٹکرایا۔ ڈاکٹر مہتا سے 1-2 بار اس نے دوائی بھی لی تھی، وہ اسے پہچان گئے۔ انہوں نے اسی پریشانی کی وجہ پوچھی، وہ کچھ نہ بتا سکا۔ اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو اس وقت آپ کے گھر کے پچھواڑے میں پڑا ہے اور جس میں اس نے غفور کو زہریلے لڈو کھلائے تھے۔ سائیکل سے ٹکرانے کے بعد یہ لڈو گر گئے اور ڈاکٹر مہتا نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ لفافے میں ڈالے تھے۔ وہ اس لفافے اور ان لڈو کو بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ شہادتیں جرم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں کون ہوں اور مجھے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئیں، اور آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں یہ سب کچھ منع کو پھنسوانے کے لیے کسی کی ایما پر لکھ رہی ہوں۔ یقین جانیے جو میں نے کچھ لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ منع سے میرا قریبی تعلق رہا ہے اور میں ایک مظلوم لڑکی ہوں، اور یہی مظلومیت میرے قلم اٹھانے کا سبب بنی ہے۔ یہ خط ایک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں فوراً تھانے سے اٹھا اور خط کے الزامات کی تصدیق کے لیے چل دیا۔ مختصراً یہ کہ سب سے پہلے میں کچی آبادی میں پہنچ، وہاں سے حلوائی مختار کی دکان پر آیا اور پھر اپنے گھر کا پچھواڑا دیکھا۔ یہ تینوں اطلاعات بلا ترتیب درست ثابت ہوئیں۔ یقیناً چوتھی اطلاع بھی درست تھی۔ منع کی سائیکل کی گدی کے نیچے ایک پڑیا موجود تھی، لیکن وہ پھٹ گئی تھی اور اسپرنگوں میں کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹکا رہ گیا تھا۔ اور آخری ثبوت کے لیے میں قریبی محلے سادھو نگر گیا۔ ڈاکٹر مہتا کچی داڑھی والا ایک شریف النفس سکھ تھا۔ وہ محض ایک کماؤڈر تھا مگر خاصا قابل معالج تھا، اس لیے گاؤں والے نے اسے ڈاکٹر ہی کہتے تھے۔
میں نے اسے کوڑے سے برآمد ہونے والا لفافہ دکھایا اور تفصیلی گفتگو کی۔ جب میں اس کی دکان سے نکلا میرے ذہن سے منع کے قاتل نہ ہونے کا ہر شبہ دور ہو چکا تھا۔ تھانے ہاں کر میں بے دم سا ہو کر کرسی پر گر گیا۔ میرا سب انسپکٹر میری ہدایت کے مطابق غفورے کے تمام خطوط جمع کر چکا تھا۔ ان میں سے کچھ خطوط منظور کے پاس اور کچھ اس کے اپنے سامان میں۔ میں بس خالی نظروں سے یہ خطوط دیکھتا رہا۔ آخر میں ایک ایسا خط نظروں سے گزرا جس سے یہ بات مزید یقینی ہو گئی کہ غفورے نے خودکشی نہیں کی تھی۔ یہ خط غفورے نے اپنی موت کے روز صبح کے وقت لکھا تھا۔ یہ خط اس کی لکھائی میں تھا۔ غفور خود بھی لکھ سکتا تھا، لیکن شگفتہ ہیڈ رائٹنگ کے علاوہ اردو بھی بس اس کی واجبی سی ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فرزانہ کے خط اپنے دوست منظور سے لکھواتا۔ مذکرہ خط اس نے اپنے جگری یار شاہ کو لکھا تھا۔ یہ وہی شاہ ہے جس کے کمرے میں وہ مردہ پایا گیا۔ خط کا مفہوم یہ تھا: فرزانہ کا قصہ انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ منع سے ملی ہے۔ آج رات منا مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، میں اب ہارنے والا ہوں۔ شرط ہار بھی گیا تو فرزانہ کو نہیں ہاروں گا۔ مجھ سے چند گھنٹے قبل لکھا گیا یہ خط صاف صاف بتا رہا تھا کہ غفورے کا ارادہ خودکشی کا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ منا فرزانہ سے ملا ہے، لہٰذا اس کے دل براجتہ ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس خط سے اس سوال کا جواب بھی ملتا تھا کہ فرزانہ کی محبت جیت کر بھی منع نے غفورے کو قتل کیوں کیا۔ در حقیقت وہ یہ جان چکا تھا کہ غفورہ ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ شدید رقیبانہ جذبات کے تحت اس نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ لیا۔ اب انتظار فضول تھا۔ شواہد چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ منا مجرم ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جس لڑکی نے منع کا بھانڈا پھوڑا ہے وہ نہ صرف اس کی گہری رازداں تھی بلکہ دلی طور پر اس سے متفر بھی تھی۔ اس نے اپنے خط میں واضح طور پر اشارہ دیا تھا کہ اگر میں نے بیوی کے بھائی کے خلاف کارروائی سے درہیک کیا تو وہ اس خط کی ایک نقل میرے اعلیٰ افسران کو بھیجے گی۔ اگر اس کے خط میں یہ دھمکی نہ بھی ہوتی تو بھی میں مجرم کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ میرے کردار کی کڑی آزمائش تھی اور مجھے اس آزمائش سے گزرنا تھا۔ میں تھانے سے فوراً گھر کی جانب روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ منا غائب ہے۔ میری بیوی نے بتایا کہ وہ ساپیر کا گیا ہوا لیکن واپس نہیں آیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ واپس آیا ہوگا۔ دراصل میری بیوی بھانپ چکی تھی کہ میں اس کے بھائی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا ہوں۔ اس نے اسے بتا دیا اور وہ گھر سے بھاگ گیا۔ میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نہ جانے میرے منہ سے کیا کیا نکلا۔ وہ سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ میں اس کی مجبوری سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی بہن تھی، لیکن وہ جذبات میں اپنا دوسرا رشتہ فراموش کر رہی تھی۔ اس کا یہ رشتہ ایک ذمہ دار پولیس اہلکار سے تھا۔ یہ میرا گھر کا جھگڑا تھا، شاید قارئین کو اس سے دلچسپی بھی نہ ہو، لہٰذا میں تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا۔ بہرحال میرے سسرال والے اس معاملے میں کود پڑے اور انہوں نے جھگڑے کو سنگین تر بنا دیا۔ ایک سسرالی رشتہ دار جو خود پولیس میں تھا اور میرا ہم منصب بھی تھا، اس معاملے کو بگاڑنے کا خاصا سبب بنا۔ اس نے کہا کہ نواز خان جان بوجھ کر کیس خراب کر رہا ہے، وہ بآسانی منع کو مشکوک افراد کی فہرست سے خارج کر سکتا ہے۔ اس پر صرف دیانت داری کا بھوت سوار ہے۔ اس نے کچھ ایسے نکتہ بیان کیے جس سے منا بالکل بروزمہ ہو جاتا۔ اسی دوران اس گمنام لڑکی نے حسب طبیعہ ایک خط پولیس افسران تک پہنچا دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ گمنام ہونے کے باوجود وہ ایسا خط تھا کہ اگر کسی ایکٹر کے خلاف ہوتا تو اسے صفائی کا موقع دیے بغیر لائن حاضر کر دیا جاتا، لیکن افسران بالا میرے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتے تھے۔ ایس ایس پی صاحب نے مجھے ہیڈ کوارٹر بلایا اور بڑی نرمی سے بتایا کہ وہی تمہارے خلاف ایک چٹھی آئی ہے۔ میرا ہندو سب انسپکٹر بھی وہی موجود تھا۔ میری آمد سے قبل اس سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ وہ کینہ پرور شخص تھا۔ مجھے توقع کی تھی کہ اس نے میرے دفاع کی بجائے ایک آدھ بات زیادہ ہی لگائی ہوگی۔ وہاں جو گفتگو ہوئی وہ تکنیکی بحث کے زمرے میں آتی ہے۔ میں اس کی تفصیل بیان کر کے وقت کو تول نہیں دوں گا۔ مختصراً یہ کہ ایس ایس پی صاحب نے کہا، انسپکٹر نواز، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کے رشتہ دار ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں۔ تم اپنا فرض پوری دیانت داری اور مہارت سے انجام دو گے۔ بہرحال میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی بھگ اوپر تک پہنچ چکی ہے۔ میں ایس پی صاحب کی بات سمجھ رہا تھا۔ ہر پیشے اور شعبے میں خیر خواہ اور بدخواہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ میرے ساتھی جو میرے فرض شناسی کا ذکر تلخ الفاظ میں کیا کرتے ہیں، افواہ سازی کے سنہری موقع کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتے تھے۔ ان کی عنایت سے یہ خبر افسران بالا کے کانوں تک جا پہنچی تھی اور اب ایس پی صاحب مجھے تنبیہ کر رہے تھے کہ نواز خان ذرا سنبھل کے۔ میں ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور ایس پی صاحب سے کہا، سر آپ کو یہ وردی کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ پھر سلیوٹ کر کے میں تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ میری بیوی میرے سامنے بیٹی رو رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے پاس کیوں آیا ہوں۔
میں اس سے شکیل اس منع کا پتہ پوچھنے آیا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ منع کو اس نے بھیجا ہے اور وہی اس کے ٹھکانے سے آ گئے۔ ایک عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف اس کا بھائی تھا جو مجرم تھا، لیکن جسے وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی، جس کے پسینے پر وہ خون بہانے کو بھی تیار رہتی تھی۔ دوسری طرف اس کا شوہر، جس کے چہرے پر ہمدردی اور رحم کا شائبہ تک نہیں تھا، جسے صرف اپنے فرض سے غرض تھی اور جو اس کے بھائی کو پھانسی کے تختے تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کافی طویل خاموشی رہی۔ پھر میں نے ذرا سنبھل کر کہا، منع کا ملنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو گی یا مجھے اپنے طور پر اس کا پتہ چلانا ہوگا؟ کیا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے؟ میری بیوی نے بڑی یاد سے پوچھا۔ نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میری بیوی نے اس وقت منع کے بارے میں کچھ نہایت جذباتی باتیں کی۔ میں نے اسے کہا کہ یوں آنسو بہانے اور گریہ رازی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ملزم ہے، اگر مجرم ثابت ہوتا ہے تو اسے اس کے کیے کی سزا ملے گی، چاہے وہ پھانسی ہو۔ میری بیوی نے کہا، ہاں، چاہے وہ پھانسی ہو۔ میں نے بھی اسے کہا۔ اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان نظروں میں دنیا جہاں کی عورتوں کا دکھ سمٹ آیا تھا، ان تمام عورتوں کا دکھ جو مردوں سے پیار کرتی ہیں، سخت گیر باپوں سے، خود غرض بھائیوں سے، پٹنے والے شوہروں سے اور رات دیر سے لوٹنے والے بیٹوں سے بھی۔ وہ سب انہیں دکھ دیتے ہیں، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح۔ ہاں، ان تمام عورتوں کا دکھ ان کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پتہ دے دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد میں کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے بیوی سے اس کے بھائی کا پتہ پوچھا اور ایک چھاپا مار کر پارٹی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ملزم کو گاؤں سے گرفتار کیا گیا۔ میری بیوی نے اسے اپنی ایک منہ بولی بہن کے پاس بھیج دیا تھا۔ گرفتاری کے دوران کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا، سوائے اس کے کہ جب ہم منع کو گرفتار کرنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک پہلوان نما شخص نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا۔ بہرحال تھوڑی سی کوشش سے اسے قابو کر لیا گیا۔ یہ شخص اس عورت کا خاوند تھا جس نے منع کو پناہ دے رکھی تھی۔ منع کو عدالت میں پیش کر کے میں نے ریمانڈ لے لیا۔ بعد ازاں 3-4 روز میں چالان مکمل کر کے میں نے اسے عدالت میں پیش کر دیا۔ اپنی طرف سے تو میں فرض نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہا تھا۔ ملزم کے خلاف شہادتیں کافی مضبوط تھیں۔ سیشن سے اسے سزائے موت ہوئی۔ ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ مقتول پارٹی بھی پورا زور لگا رہی تھی۔ امید یہی تھی کہ سزا میں ذرا کمی ہو جائے۔ میری بیوی اسی روز اپنے گھر چلی گئی تھی جس روز میں نے ملزم کا چالان مکمل کیا۔ سسرالی عزیزوں کی طرف سے مجھے خطرناک دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن میں اپنے کام میں لگا رہا اور میں جانتا تھا کہ میں سچ پر ہوں، سچ کو آنچ نہیں۔ اس واقعے کو تقریباً 1.5 برس گزر گیا ہے۔ حالات جو کے طور ہے۔ وہ گرمیوں کی ایک تاریک رات تھی، اداس اور حفظدہ۔ میں رات 9 بجے کے قریب گھر آیا، ہوٹل کے پکے ہوئے کھانے کو دوبارہ گرم کیا، چند لقمے لیے، پھر خود ہی دوبارہ چارپائی بچھائی اور لیٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے وہیں سہن سے آواز دے کر کہا، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ اندر۔ آنے والا ایک درمیانی عمر کا سکھ تھا، کسی گھر کا نوکر دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سرسریہ کال کر کے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ ڈاکٹر مہتا نے؟ ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ اسپتال میں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج شام سائیکل پر آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، انہیں بڑی سخت چوٹیں آئی ہیں، وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں اور تاکید کی ہے کہ میں آپ کو لے کر بھی آؤں۔ میں تھکا ماندہ آیا تھا، لیکن نہ جانے جیب میں کیا آئی کہ اس کے ساتھ چل دیا۔ اسپتال مہتا کے پاس پہنچا تو وہ پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا، ٹانگوں اور چھاتی پر شدید چوٹیں آئی تھیں، خون اور گلوکوز لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت بار بار خراب ہو جاتی ہے، آپ جلد بات کر لیں۔ میں مہتا کے پاس پہنچا تو وہ پہچان کر پھیکے سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، کرسچن لوگ اعتراف گناہ کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں اسٹول پر آگے کو جھک گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا، میں اسی طرح جھکا رہا اور وہ بولتا چلا گیا۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزر گیا۔ بیچ بیچ میں نے کچھ سوالات بھی کیے۔ اس سے گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں ہے، آج سے 1.5 برس پہلے مہتا سنگھ نے غفورے کے قتل میں جو گواہی دی تھی وہ جھوٹی تھی۔ ایسے معتبر شخص نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اسے اس گواہی پر مجبور کیا گیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ غفورے کے قتل سے کوئی 2 ماہ پہلے ڈاکٹر مہتا ایک نوجوان لڑکی کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ برقع پوش لڑکی ایک گرم سنسان دوپہر کو اس سے دوائی لینے آئی۔ مہتا سنگھ اکیلا تھا، وہ لاکھ بھلامات اور ادھیڑ عمر سے ہی بہرحال ایک مرد تھا۔ لڑکی نے اسے ایسے ناز نخرے دکھائے کہ وہ طبیعت پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے لڑکی کو ٹچ کیا تو وہ برا مان گئی اور اٹھ کر چل دی۔ ڈاکٹر مہتا کچھ دن اپنے کیے پر پشیمان رہا۔ پھر ایک روز اسے اس لڑکی کا خط ملا۔ اس حوصلہ افزا خط نے ڈاکٹر مہتا کے شوق کو مزید بھڑکایا۔
ان دونوں کے درمیان خط و کتابت شروع ہو گئی۔ تنہائی کے چند لمحے میسر ہوئے ڈاکٹر مہتا اس کے قریب پہنچا۔ اس لمحے اس پر انکشاف ہوا کہ برقعے میں عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ وہ بری طرح چوک کر پیچھے ہٹا۔ ایک مردانہ کہکا اسے سنائی دیا اور برقع پوش ڈاکٹر مہتا کو حیران پریشان چھوڑ کر دکان سے نکل گیا۔ اس کے بعد مہتا کو جو خط ملا وہ سراسر ایک بلیک میلر کا خط تھا۔ اس میں ڈاکٹر کا مذاق اڑایا گیا تھا اور بانڈا پھوڑنے کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے اپنے طور پر بلیک میلر کا کھوج لانے کی کوشش کی، لیکن یہ جان کر اسے مایوسی کہ جس پتے پر وہ خط لکھتا تھا وہاں کوئی بنگالی کرایہ دار رہتے تھے جو مکان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پھر ایک دن ڈاکٹر کو برقع پوش لڑکے کا طویل خط ملا۔ اس میں سے مذکرہ گواہی پر اسے مجبور کیا گیا۔ ڈاکٹر بال بچے دار آدمی تھا، گلی محلے میں اس کی عزت تھی، وہ بدنامی کے خوف سے کانپ گیا۔ بلیک میلر نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد وہ اسے تنگ نہیں کرے گا۔ بہت سوچ بچار کے بعد ڈاکٹر نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ لیا۔ میں نے ڈاکٹر کا بیان پورا غور سے سنا۔ حالات ایک پراسرار رنگ اختیار کر چکے تھے۔ اس پورے واقعے میں ایک برقع پوش ملوث دکھائی دیتا تھا، اور پھر وہ لڑکی جس نے مجھے گمنام خط لکھا تھا، کہیں وہ بھی تو لڑکا نہیں تھا؟ میرا ذہن ایسا ایسا اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ منع کو بڑے ہی اچھے طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک بے قراری تھی میرے رگو ربے میں اتر گئی۔ میں نے ڈاکٹر مہتا سے چند ضروری سوالات پوچھے اور اسپتال سے نکل آیا۔ میں نے ڈاکٹر مہتا کو موصول ہونے والے خطوط کی تحریر کا گمنام لڑکی کے خط سے موازنہ کیا اور انکشاف ہوا کہ دونوں تحریریں ایک ہیں۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ برقع پوش لڑکے کا سراغ کیوں کر لگے جس نے پہلے ڈاکٹر مہتا کو اپنے دام میں پھنسایا اور پھر مجھے خط لکھ کر منع کے خلاف شہادتیں فراہم کی تھیں۔ میں نے ایک بار پھر نئے سرے سے تفتیش شروع کی، غفورہ کے تمام دوستوں سے فردن پوچھ تاچھ کی۔ شاید میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ ڈاکٹر مہتا زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا تھا۔ میں نے اپنے سب انسپکٹر کو ہدایت کی وہ علاقے میں کسی ایسے نوجوان کا سراغ لگائے جسے عورتوں جیسا حلیہ بنانے کا شوق ہو، اور خاص طور پر غفورہ کے ملنے جلنے والوں میں ایسے لڑکے کو تلاش کرے۔ میں نے ان بنگالی کرایہ داروں کا سراغ لگانے کی بھی کوشش کی جن کے پتے پر برقع پوش لڑکے کے خطوط آتے تھے۔ اس سلسلے میں چند بنگالیوں کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن مطلوبہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ آپ میری بے قراری کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری تفتیش کی بنیاد پر ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جانے کا خدشہ تھا، اور وہ بے گناہ میرا نہایت ہی قریبی عزیز تھا۔ ان دنوں مجھے کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ ہی آرام کا۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اس گتی کا کوئی سراغ ہاتھ لگ جائے۔ تلاش اور سخت کوشش کے باوجود میری تفتیش کی کشتی جو ہے کسی کنارے پر نہیں لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھ پر مایوسی غالب آنے لگی۔ پھر شاید میں ہمت ہار کے کوشش ترک کر ہی دیتا کہ ایک صبح میرے لیے کامیابی کی نوید لے کر آئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ستمبر کی پہلی صبح تھی۔ رات کی موسلا دھار بارش کے بعد نرم دھوپ گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں 2 سپاہیوں کے ساتھ پیدل چل کر تھانے کی طرف جا رہا تھا۔ دفتر نے ایک لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا اور تیزی سے سڑک کنارے جا رہی تھی۔ اس کی چال میں مجھے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی نسوانیت اور لچک محسوس ہوئی، جیسی آپ نے ہجڑوں میں دیکھی ہوگی۔ مہم شک کے تحت میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ اپنے تعاقب سے بے خبر چلتی رہی اور آخری لڑکیوں کے اسکول کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں اپنی مخصوص یونیفارم کی بجائے رنگ برنگ کے کپڑوں میں نظر آ رہی تھیں۔ دراصل اس دن اسکول کے اندر کوئی میلہ وغیرہ لگا تھا۔ لڑکی تیزی سے چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ میں گیٹ پر پہنچا، چوکیدار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسکول کے وسیع احاطے میں شامیانے لگے ہوئے تھے۔ لڑکیاں، عورتیں، بچے اور بچیاں کثیر تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے مطلوبہ لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ہجوم میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ میری چھٹیز مجھے خبردار کر رہی تھی۔ اتنے میں اسکول کی ہیڈ دروازے پر آ گئی۔ میں نے اس پر اپنا شک ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لڑکوں میں کوئی برقع پوش مرد گھس گیا ہے۔ میڈم کے چہرے پر ہراس دکھائی دینے لگا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر احاطے میں آ گئی۔ اسکول کی لڑکیوں نے ایک باوردی پولیس والے کو اپنے قریب دیکھا تو شوقی پر اتر آئیں۔ بڑی عمر کی کچھ تیز ترار لڑکیوں نے آوازیں بھی کسیں۔ ایک آواز آئی، فلاح ثانی کا شوہر ہے۔ ایک نے کہا یہ چوری کی گائیں ڈھونڈنے آئے۔ دوسری بولی کہ بہن راستہ بھول گئے۔ پھر وہاں کی ہیڈ نے تمام لڑکیوں کو حکم دیا کہ وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں۔ لڑکیاں اکٹھی ہو گئیں، عورتیں اور بچے بھی ان میں موجود تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا شک غلط نکلا اور ان میں کوئی برقع پوش مرد نہ نکلا تو یہ میرا مذاق اڑانے سے باز نہیں آئیں گی۔ دفتر میری نظر ایک شامیانے کی طرف گئی۔ ایک اسٹال کے کم میں سیاہ برقعے کی جھلک دکھائی دی۔ میں نے انگلی سے اس طرف اشارہ کر کے ایک استانی کو اطلاع دی۔ میری انگلی اٹھنے کی دیر تھی کہ اسٹال کے کپ سے ایک برقع پوش نمودار ہوا۔ اس نے چھلانگ لگائی، کاؤنٹر پار کیا اور تیزی سے مخالف سمت میں بھاگا۔
لڑکیوں کی چیخیں جو ہے کورس کی صورت میں نمودار ہوئیں۔ میں ان کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا تیزی سے مجرم کی طرف لپکا۔ وہ برقعے سمیت سر پر دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے کسی چمگادڑ کی طرح چھلانگ لگائی اور منڈیر تھام لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زور لگا کر اوپر چڑھتا میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ میں فرار نہیں ہونے دوں گا اسے، تو اس نے منڈیر چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ زمین پر گرتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ پھر اس نے برقعے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک چاقو نکال لیا۔ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے چاقو کھولا۔ چاقو کی آواز سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ لڑکیوں اور عورتوں کی دبی دبی چیخیں بھی سنائی دیں۔ اتفاقاً اس وقت میرے پاس پسٹل موجود نہیں تھا۔ لمبے پھل کا چاقو ہاتھ میں لیے وہ خوفناک بھی لگ رہا تھا اور کچھ مذائقہ خیز بھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے نقاب الٹا اور اپنی ہراساں نگاہیں میرے چہرے پر جما دیں۔ میں اس چہرے کو اچھی طرح جانتا تھا، آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن یقین کریں میں اس وقت بالکل نہ پہچان سکا۔ وہ ہو بہو ایک بنی سوری دوشیزہ دکھائی دے رہا تھا۔ صرف بغور دیکھنے سے اس کی داڑھی کی نیلاہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس شخص نے شامیانے میں گھس کر غلطی کی تھی۔ اگر یہ لڑکیوں کے درمیان رہتا تو بھی شاید اسے مشکل سے ہی میں پہچان پاتا۔ میں نے نہایت متعدد انداز میں برقع پوش کے چاقو پر نگاہیں جما دیں۔ مقابل کے اندازے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی ماہر چاقو زن نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جس گھڑی اس نے مجھ پر وار کیا وہی گھڑی اس کی گرفتاری کی ہوگی، لیکن وہ ایک چالاکی دکھا گیا۔ مجھ پر حملہ آور ہونے کے بجائے اس نے اچانک دوڑ لگا دی۔ لڑکیوں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو چیختی چلاتی چاروں طرف بھاگی۔ میں پوری رفتاری سے اس کے تعاقب میں تھا۔ میں اس کا ارادہ سمجھ گیا۔ وہ بیرونی دروازے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس دوڑ کو آپ 100 میٹر کی دوڑ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیرونی دروازے سے چند گز ادھر میں نے اس پر ایک چھلانگ لگائی۔ میرے ہاتھ اس کی کمر پر پڑے، پھر وہ میرے بوجھ تلے دور تک گھسٹتا چلا گیا، لیکن پھر بے حد پھرتی سے اس نے کروٹ بدلی اور چاقو کا وار میرے چہرے پر کیا۔ اضطراری طور پر میری گردن پیچھے کی طرف جھکی اور ایک برق سی آنکھوں کے سامنے لہرا گئی۔ چاقو میری آنکھوں سے 1 انچ کے فاصلے سے گزر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا میں نے اس کی کلائی تھام لی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ بنی سنوری برقع پوش جعلی حسینہ چاروں شانے چت زمین پر پڑی تھی اور میں اس کے اوپر سوار تھا اور اس کی دونوں کلائیاں میری گرفت میں زمین سے لگی ہوئی تھیں۔ وہ اب بھی پیٹ کے زور سے مجھے اچھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسکول کا پٹھان چوکیدار خانہ خراب کا بچی پکارتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے لاٹھی کا بھرپور وار اس کے سر پر کیا۔ لڑکا کرایا، چاقو پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور میں نے ایک جھٹکے سے اسے غیر مسلح کر دیا۔ اب آپ یہ سننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ اسکول میں گرفتار ہونے والا ملزم تھا کون؟ وہ ملزم تھا بھرے ہوئے رخساروں والا منظور، وہی منظور جو غفورے کا رازداں تھا اور جس سے غفور فرزانہ کو خط لکھواتا تھا۔ اپنی تفتیش کے دوران مجھے سب سے کم شک اسی لڑکے پر پڑا تھا، لیکن آخر میں وہی اصل مجرم نکلا۔ اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشانات تھے۔ ابھی تک اس نے بال جرم نہیں کیا تھا۔ وہ اس بات پر مصر تھا کہ غفورے کو کسی نے قتل نہیں کیا، اس نے خودکشی کی ہے، اور وہ اس حقیقت کا ایک ٹھوس ثبوت بھی فراہم کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد غفورے کا درزی باپ وہ ثبوت لے کر تھانے پہنچ گیا۔ 1-2 معزز افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ ثبوت ایک کاغذ کی صورت میں تھا اور ان لوگوں نے منظور کی نشاندہی پر حاصل کیا تھا۔ اس کاغذ پر مقتول غفورے کی اپنی تحریر چند سطور میں لکھی تھی اور وہ کچھ یوں تھی: یہ رکا میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی مرضی سے لکھ رہا ہوں۔ اپنی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میرے بعد کسی پر یہ الزام نہ آئے کہ کسی کی محبت نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ بے وفائی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ نیچے 2 شعر لکھے ہوئے تھے۔ آخر میں لکھنے والے کا پورا نام تھا: غفور احمد با قلم خود۔ تاریخ بھی درج تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ رکا غفورے نے موت سے تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا۔ تحریر ہو بہو غفورے کی دوسری تحریر سے ملتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو اس رکے کی موجودگی میں غفورے کی خودکشی ثابت ہو جاتی تھی۔ واقعی منظور نے ایک اہم ثبوت مہیا کر دیا تھا، لیکن میرے لیے ثبوت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ نہایت لاپرواہی سے میں نے کاغذ کا ٹکڑا ایک طرف پھینک دیا۔ منظوروں کے وارثوں کے چہرے تاریک ہو گئے۔ منظور بھی پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا: منظور، تم ایک میٹرک پاس ذہین لڑکے ہو، لیکن تم نے اپنی ذہانت کا استعمال نہایت غلط طریقے سے کیا۔ مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے، جس میں شاعر کچھ اس قسم کا کہتا ہے کہ ایک تو میرا انداز بیان اور اوپر سے اس پری چہرے کا ذکر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ میرا رازداں تھا وہی رقیب بن گیا۔ منظور، تم دراصل فرزانہ کے تیسرے عاشق ہو۔ غفورے کے خط لکھتے لکھتے تم خود بھی فرزانہ کے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے۔ تمہاری محبت دوسرے دونوں دوستوں کی بانسبت خاموش لیکن شدید تھی۔
تم دل ہی دل میں فرزانہ کو حاصل کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ فرزانہ تمہیں بھائی جان کہتی تھی اور اپنے خطوط میں تمہاری خیر خیریت بھی دریافت کرتی تھی۔ کبھی کبھی تمہیں شک ہوتا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، لیکن تمہاری یہ محبت منع اور غفورے کی موجودگی میں پروان نہیں چڑھ سکتی تھی۔ آخر قدرت نے تمہیں ایک سنہری موقع دیا۔ غفورے اور منع کے درمیان فرزانہ سے ملاقات کی شرط لگی اور تمہیں پتہ چلا کہ منع شرط جیت گیا ہے۔ تم نے ایک منصوبہ بنایا۔ تمہیں معلوم تھا کہ آج یا کل منع لڈو لے کر غفورے کے پاس آئے گا اور غفورے کو کامیابی کی خبر سنا کر دلگیر کرے گا۔ تم نے غفورے کا رازدان بن کر اسے مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ اپنی خودکشی کا ڈرامہ رچائے۔ تم نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ہلکا سا زہر دیتا ہوں، تم تھوڑی مقدار میں کھا لینا، میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع دوں گا، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، تمہاری خودکشی کا ڈرامہ بھی کامیاب رہے گا اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ فرزانہ کو جب تمہاری محبت کی شدت کا علم ہوگا تو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گی۔ غفور تمہاری باتوں میں آ گیا۔ تم نے اچھی طرح سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اپنی بہن کے سیاہ برقعے میں کچی بستی کا رخ کیا۔ دراصل تمہیں لڑکیوں کا بھیس بدلنے کی عادت ہے۔ ڈاکٹری زبان میں اسے ذہنی مریض بھی کہا جاتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تم اچھے بھلے مرد ہو، بند کمرے میں گھس کر عورتوں کی طرح بناؤ سنگار بھی کرتے ہو۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تم بہن کا برقع پہن کر کچی بستی پہنچے، وہاں سے زہر خریدا، پھر حلوائی مختار سے لڈو خریدے اور ان میں زہر ملایا۔ اس کے بعد تم رات کا انتظار کرنے لگے۔ حسب متوقع اس رات تمہارے جانے کے بعد منع غفورے سے ملنے آیا۔ کچھ دیر غفورے کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ تم دوبارہ غفورے کے پاس پہنچے تاکہ خودکشی کے ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دیا جا سکے۔ دراصل تم انتہائی خطرناک زہر خرید کر لائے تھے اور تمہارا منصوبہ غفورے کو قتل کرنے کا تھا۔ سب سے پہلے تم نے غفورے سے خودکشی کی تحریر لکھوائی جو تم اب میرے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اگر منع غفورے کے قتل کا الزام نہ بھی ٹھہراتا تو بھی تم اس قتل میں نہیں پھنس سکتے تھے، کیونکہ تحریر تمہارے پاس تھی اور تم کسی بھی مناسب وقت پر اسے پولیس کی نظروں میں لا سکتے تھے۔ اس وقت بھی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا کہ یہ تحریر تم نے اب تک کیوں چھپائی۔ بہرحال تحریر لکھوانے کے بعد نہایت صفاقی سے تم نے غفورے کو وہ زہریلے لڈو کھلا دیے۔ غفورے پر گھشی تاری ہونے لگی۔ اس نے تمہاری منتیں کی کہ کسی کو بلواؤ۔ تم بیٹھک سے نہیں نکلے اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ غفور اندر ہی اندر تڑپ کر مر گیا۔ جب تمہیں یقین ہو گیا کہ جگری دوست تم سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے زندہ نہیں رہا ہوگا تو تم دوبارہ اندر داخل ہوئے، وہاں سے زہریلے لڈو اٹھائے اور اس کے ساتھ منع کے لائے ہوئے لڈو بھی اٹھا لیے۔ منع کے لائے ہوئے لڈو تم اپنے گھر لے گئے، جبکہ زہریلے لڈو تم نے میرے گھر کے پچھواڑے پھینک دیے۔ اس سے اگلے روز تم نے لکھائی بدل کر دو خط لکھے، ایک مجھے اور ایک ڈاکٹر مہتا کو۔ تم نے ڈاکٹر مہتا کو مجبور کیا کہ وہ منع کے خلاف گواہی دے۔ اس طرح تم نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ منع جیل پہنچ گیا اور غفور قبر میں۔ تمہارا منصوبہ بہت ہی کامیاب تھا غفور۔ اگر 3 ہفتے پہلے کچہری روڈ پر یہ حادثہ نہ ہوتا اور ڈاکٹر اسپتال میں اپنا بیان نہ دیتا تو قانون کے ہاتھ کبھی بھی تمہاری گردن تک نہیں پہنچ پاتے۔ میری تقریر ختم ہوئی تو منظور کے ابرو رخساروں پر موت کی زردی امڈ آئی تھی اور اس کے لواحقین کے چہرے لٹک رہے تھے۔ میں اب اس کہانی کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ ہائی کورٹ نے میرے سالے شکیل عرف منع کو باعزت بری کر دیا۔ منظور کے خلاف دوسرے الزامات کے علاوہ دفعہ 302 کے تحت سخت مقدمہ درج ہوا۔ سیشن کورٹ اسے سزائے موت ہوئی، لیکن بعد ازاں ہائی کورٹ نے اس کی کم عمری کے پیش نظر اسے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ اس نے جس صفاقی سے اپنے دوست کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، میری خواہش شدید تھی کہ اس کی سزا برقرار رہتی۔ اس کہانی کا ایک کردار فرزانہ تھی۔ وہ ایک نہایت حسین اور پرکشش لڑکی تھی، لیکن خراب کردار کی وجہ سے اچھا رشتہ نہیں ملا۔ اپنے ہی خاندان کے ایک سانولے سلونے لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی۔ منع دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اس کہانی کا ایک کردار میری بیوی تھی۔ اس نے عہد کیا تھا کہ کبھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھائے گی، لیکن اپنے زندہ سلامت بھائی کی صورت دیکھ کر جہاں اس کے آنسوؤں نے ضبط کے بند توڑے، وہاں اس کا خود سے کیا گیا عہد بھی ٹوٹ گیا۔